السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ صحیح کل سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 195 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور اچھے عمل کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، اس کے بارے میں کیا آتا ہے میں بتا دوں۔ سب سے پہلے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرنا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے العفو، جتنا بھی بچتا ہے نا العفو، سارا کے سارا خرچ کر دو۔ اب دیکھا جائے تو ہمارے پاس کھانے کے علاوہ، ضرورت کے کپڑے پہننے کے علاوہ تو بہت کچھ بچتا ہے، ہم تو خرچ نہیں کرتے، تو پھر خرچ کس طرح کرنا چاہیے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ العفو، خرچ کر دو۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خرچ کرنا پسند کرتے ہیں اپنے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، یہ بھی ثواب ہے، اچھی بات ہے، لیکن خرچ کرنے میں اور عیاشی کرنے میں تھوڑا فرق ہے۔ ہم کو خرچ اتنا کرنا ہے جتنا کہ بقدر ضرورت ہو۔ بقدر ضرورت اگر خرچ ہم اپنے اوپر کریں تو ٹھیک ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ کریں تو یہ پھر عیاشی میں شمار ہوتا ہے۔ اب اتنا سارے جو ہم مال، اب دیکھیں ہمارا رہن سہن جو ہے، اگر ہم اپنے آپ کو اور پیچھے کے زمانے کے بادشاہوں کو اگر اپنے ساتھ کمپیئر کریں نا، تو ہماری زندگی بادشاہوں سے بھی زیادہ آرام دہ اور پر آسائش ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کے پاس اے سی لگے ہوئے نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس پنکھے بھی نہیں تھے۔ ان کے محل اس طرح بنے ہوئے تھے، ملازم ان کو ہاتھ سے دیا کرتے تھے ہوا، لیکن ہمارے پاس پنکھے ہیں، ہمارے پاس اے سی ہے۔ جس ٹھنڈک میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس ٹھنڈک میں اس وقت کے بادشاہ بھی نہیں رہ رہے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب سردیاں ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہیٹر ہیں، جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ گرمی حاصل کرتے ہیں اور موسم سے خود کو بچاتے ہیں۔ اس زمانے میں بادشاہوں کے پاس ہیٹر تو نہیں، وہ تھوڑی بہت وہ آگ جلا لیا کرتے تھے اور اس سے گرمی حاصل کیا کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم نہانے جائیں تو صرف شاور کو کھولتے ہیں تو پانی اوپر سے بہنے لگتا ہے۔ اب پہلے زمانے کے بادشاہوں کے لیے ایک ہوز بنا دیے جاتے تھے جس میں پانی بھر کے رکھا جاتا تھا یا بالٹیاں بھر کے دی جاتی تھی، جس سے وہ نہاتے تھے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس کتنی سہولت ہے، ہم صرف نلکا کھولتے ہیں اور اسے شینک میں کھڑے ہوتے ہیں تو وضو وغیرہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح اگر ہمیں نہانا ہوتا ہے تو شاور کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں تو نہا لیتے ہیں۔ کتنی سہولتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں سب سے پہلے جو اٹیچ باتھ یوز کیا تھا وہ کیا تھا؟ فرعون نے سب سے پہلے اٹیچ باتھ کا ایک تصور پیش کیا تھا، یعنی بادشاہوں کے پاس تھا یہ، وہ بھی سارے بادشاہوں کے پاس نہیں تھا، اور آج کل ہر گھر میں ہے، ہر کمرے میں اٹیچ باتھ موجود ہے۔ تو ہماری زندگی اتنی آسائش والی ہے، اتنی عیش و عشرت والی ہے۔ گرمی کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، سردی کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، شادیوں کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، عام فنکشن کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ پھر یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ پھر جب اللہ سے مانگتے ہیں تو کروڑوں میں مانگتے ہیں، اربوں میں مانگتے ہیں، لاکھوں میں مانگتے ہیں، تھوڑا تو نہیں مانگتے۔ اور جب اللہ کے نام پر دینا ہوتا ہے تو ہم اپنی جیب میں سکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے حالت۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تو کہتا ہے قرآن میں کہ العفو، جتنا بھی بچتا ہے خرچ کر دو۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ سارا کے سارا اپنی ضرورتوں پر خرچ کر لیتے ہیں، نتیجے میں ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بچتا نہیں۔ اب دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سناتی ہوں کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس بیٹیوں کی شادی تھی، کچھ قرض تھا۔ اب اس کے لیے اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ کسی نے کہا کہ آپ حضرت عثمان غنی کے پاس جائیں، ان سے جا کر مدد طلب کریں، وہ اس وقت امیر المومنین خلیفہ تھے، تو وہ آپ کی مدد کریں گے۔ اچھا، یہ حضرت آ کر گھر کے باہر بیٹھ گئے تو حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ خدا کی بندی، تم نے دیا کیوں جلایا ہے اور خام خواہ میں تیل استعمال ہو رہا ہے، بند کرو یہ دیا۔ اب یہ باہر بیٹھا ہوا شخص سوچ رہا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو دیا نہیں جلانے دے رہا، وہ مجھے پیسے دے گا کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کروں اور اپنا قرض اتاروں؟ کس سے ہوگا؟ اور اگر دے گا بھی تو کیا دے گا؟
خیر حضرت عثمان غنی باہر آئے اور ان سے پوچھا بھائی کیسے آئے ہو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا مسئلہ یہ کہ میں بیٹیوں کی شادیوں کے لیے مجھے کچھ پیسے چاہیے اور کچھ قرض ہے مجھ پر، وہ بھی اتارنے، تو اس کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ آ جاؤ، اور بیت المال میں سے جا کر اس کو بہت سارے پیسے اور بہت کچھ دے دیا۔ وہ بندہ حیران۔ حضرت عثمان غنی کا نام ہی غنی ہے، غنی کا مطلب ہوتا ہے کہ مالدار اور سخاوت کرنے والا، ان کی سخاوت شروع سے مشہور تھی، لیکن وہ خود حیران ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا حضرت ایک سوال میرے دل میں کھٹک رہا ہے کہ آپ اپنی، جب میں آیا تھا آپ کے پاس تو آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے تیل پر، حالانکہ آپ نے مجھ کو اتنا کچھ دے دیا، پھر آپ نے اپنی بیوی کو کیوں ڈانٹا؟ تو اس نے کہا خدا کے بندے، یہ مال آپ ہی لوگوں کے لیے، آپ ہی لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے، میرا ذاتی مال نہیں، میں نے اپنے گھر سے نہیں دیا، میں ایک غریب بندہ ہوں۔ حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی جائیداد، اپنی مال و ملکیت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ زیادہ تر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرنے والے لوگ تھے۔ تو اپنے آپ پر خرچ کم ہوتا تھا اور دوسروں کے پاس زیادہ ہوتا تھا، تبھی مسلمان اتنی ترقی کر پائے، تبھی غربت نہیں تھی، تبھی عوام کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ایک یاد آ گیا، بڑا اچھا واقعہ تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نے پوچھا کہ مجھے کچھ مدد چاہیے پیسوں کی، غریب تھا کوئی بندہ آیا، دیکھا کہ ایک شخص، بوڑھا شخص بیٹھا ہوا، وہ آئے تھے مدد کے لیے، تو وہ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص باہر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہنے لگے کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے مدد کے لیے آیا ہوں، لیکن اب پتہ نہیں کس سے مدد مانگوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا وہ سامنے گھر دیکھ رہے ہو، یہ حسین کا گھر ہے، یہاں جاؤ اور جا کر ان سے مدد طلب کرو، یہ تمہیں دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا آدمی اور گیا اور اس کو کہا کہ مجھے اس طرح کے ایک آدمی نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور میں آیا ہوں، مجبور ہوں، مجھے مدد چاہیے، پیسے چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ خود دیے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیے، امام حسن بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیے، ان کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیے، عبداللہ بن جعفر، اور انہوں نے اتنے سارے پیسے اس غریب کو دے دیے کہ وہ حیران ہو گیا کہ اتنی سارا کچھ، اور اچانک اس وقت کھانے کا ٹائم ہو گیا، تو انہوں نے کہا اب آئے ہو تو کھانا کھاتے ہوئے جاؤ۔ دسترخوان لگ گیا، دسترخوان پر کھانے لگ گئے۔ اچانک اس کو وہ بوڑھا آدمی یاد آیا جو باہر گلی میں بیٹھا ہوا تھا، جو سوکھی روٹی پانی میں ڈال کر کھا رہا تھا۔ اس نے کہا ہم اتنا کچھ کھا رہے ہیں، ایک باہر ایک فقیر کو دیکھتے ہوئے میں آیا ہوں جس نے مجھے یہاں پر بھیجا تھا، آپ، وہ بوڑھا سا آدمی تھا، آپ اس کو بلا لیں، ان کو بھی دسترخوان پر کھلا لیں، اپنے ساتھ تو اچھا ہوگا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ مسکرائے، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے جس نے تمہیں یہاں بھیجا؟ وہ کون تھا جو روٹی، سوکھی ہوئی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا کہ کون ہے، لیکن بھیجا اس نے مجھے یہاں تھا۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ، امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہ بندہ حیران ہو گیا، کہنے لگا اتنی حکومت چلانے والا، اتنا بڑا بادشاہ، اور زمین پر بیٹھ کر سوکھی ہوئی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں، یہاں پر وہ کبھی بیٹھ کر نہیں کھائے گا دسترخوان پر، تم کھا لو آرام سے۔ تو جب حکمران اس طرح خود کو بچاتے ہیں مال کھانے سے، تبھی عوام کا پیٹ بھرتا ہے۔ ہمارے پاس الٹا کام ہوتا ہے، حکمران کھا رہے ہوتے ہیں اور غریب کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے، اللہ کی راہ میں دو، تو اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اچھا اب ہمارے میں اپنے دور کی بات کروں، اس دور میں کیا خرچ کرنا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے، ہمارا دل تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ دیں، خرچ کرنے کے لیے کوشش کریں۔ قرآن شریف میں آتا ہے کہ جب یہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں جیسے گلے میں بندھ جاتے ہیں، ہاتھ ان کے کھلتے ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو اس گلے میں بندھے ہوئے ہاتھ کو کھولیں۔ اب خرچ کس طرح کرنا ہے میں بتاؤں، کیونکہ ایٹ اے ٹائم ہم سب کچھ دے نہیں سکتے، اتنے زیادہ دے نہیں سکتے۔ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ لالچ بھی ہمارے ساتھ ہے، دنیا کی چاہت بھی ہمارے ساتھ ہے، اور ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اب کیا کرنا ہے، اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ اپنے گھر میں ڈیلی ایک ڈبہ رکھ لیں۔ اس ڈبے میں آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیلی کے حساب سے آپ نے صدقہ نکالنا ہے۔ پھر جتنا بھی آپ کا دل چاہے، کبھی 100، کبھی 50، کبھی 10، کبھی 20، لیکن ڈیلی نکالنا ہے۔ ایسے نہیں کہ ایک دن ناغا پڑ جائے، ناغا نہیں پڑنا۔ اب اس ڈبے میں آپ کے پیسے جمع ہوتے رہیں، جب مہینہ پورا ہو جائے تو اس کو کھولیں اور کسی غریب کو دے دیں۔ یہ طریقہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ اس سے کیا ہوگا، برڈن نہیں پڑے گا، اور یہ کہ ہمارا ڈیلی کا صدقہ نکلے گا، اور ہمیں عادت پڑے گی دینے کی، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو۔
تو دینا تو ہے، مال بھی اسی کا ہے، اسی نے دیا اور اسی کے راستے میں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو میرے ساتھ تجارت کرے گا، میں اس کو ڈبل کر کے دوں گا، اس سے بھی بڑا کر دوں گا، مضاف کر کے دوں گا۔ ہے کوئی جو مجھ سے تجارت کرے تو اللہ کے ساتھ تجارت کر لیں، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں، منتھلی دیتے رہیں اور ڈیلی کے حساب سے نکالتے رہیں تو برڈن نہیں پڑے گا، اور ہم اللہ کے راہ میں دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔